کی ہوئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقولہ نقل کیا گیا ہے کہ علمنا منطق الطیر، ہم کو پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے۔ اللہ نے یہ سکھلا دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ پرندے آپس میں کیا بات کر رہے ہیں، دو کوے آپس میں کیا کہہ رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام سمجھ رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے، ان کی کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ وہ پرندے جس انداز کے اندر، جن الفاظ کے اندر بھی گفتگو کر رہے ہیں، لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ کیا بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ علم حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا ہے۔ کوئی یوں کہہ رہا ہے کہ کما تدین تدانو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تو کوئی کہہ رہا ہے سبحان من زین الرجال باللہا وسبحان من زین النساء بالذوائب، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو مزین کیا داڑھیوں کے ذریعے، اور پاک ہے وہ ذات جس نے عورتوں کو مزین کیا چوٹیوں کے ذریعے۔ گویا کہ پرندے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اپنے اپنے انداز کے اندر، اور نبی علیہ السلام جانوروں کی گفتگو کو سمجھتے ہیں، جانور کیا کہہ رہے ہیں یہ پیغمبر علیہ السلام سمجھ رہے ہیں ان کی بات کو۔ چنانچہ ایک اونٹ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا ہے اور اپنے سر کو جھکا لیا، آنکھوں سے آنسو اس کے جاری ہو گئے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے اس اونٹ کے مالک کو بلایا اور یہ کہا کہ یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام اس کی بات کو سمجھ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان سے کہ یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم اس کی طاقت سے زیادہ کام لیتے ہو۔ انہوں نے اقرار کیا کہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آئندہ خیال رکھیں گے۔ چنانچہ اونٹ خوشی خوشی واپس چلا گیا کہ ہمارے مالک کو یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ اب ہمارے اوپر بوجھ ہماری طاقت سے زیادہ نہیں لادا جائے گا۔ گویا کہ نبی علیہ السلام اس کی بات کو بھی سمجھ رہے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام ایک بستی سے گزر رہے ہیں، ایک ہرن کو دیکھا کہ جو بندھا ہوا ہے اور وہ آپ سے شکایت کر رہا ہے کہ مجھے باندھ دیا گیا ہے یا نبی اللہ یا رسول اللہ، اور ہمارے بچے پہاڑ کے اندر ہیں، اگر میں وہاں نہیں پہنچ پائی تو ہمارے بچے تو بھوکے مر جائیں گے، یا نبی اللہ یا رسول اللہ آپ مجھے چھوڑ دیجئے، میں اپنے بچوں کو پہاڑ میں جا کر کے دودھ پلا دوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے آپ کو پہاڑوں سے پکڑا ہے اب وہ اس کا مالک ہو گیا ہے، اس نے تم کو پکڑ کے باندھ لیا، وہ مالک ہے تمہارا۔ کہا یا نبی اللہ مسئلہ بچوں کا ہے، بچے ہمارے تڑپ رہے ہیں، ہم ان کے پاس میں جائیں گے دودھ پلا کے واپس آ جائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے وعدہ کرو۔ کہا یا نبی اللہ ہم نے وعدہ کر لیا۔ اللہ اکبر، اتنی گفتگو ایک ہرن کے ساتھ میں، نبی علیہ السلام اس کی بات کو سمجھ رہے ہیں، یہ گفتگو ہو رہی ہے، اس نے وعدہ کر لیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کے گردن سے رسی کھول دی اور وہ ہرن سیدھے اپنے بچوں کے پاس، اور دودھ پلایا، دودھ پلانے کے بعد پھر وہ ہرن واپس، آپ علیہ السلام نے پھر اس کو باندھ دیا۔ چنانچہ وہ صحابی آئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے یہ کیا غضب کیا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کو تم نے باندھ رکھا ہے، یہ بچوں کے لیے پریشان ہے، اس کو چھوڑ دو تاکہ یہ اپنے بچوں کے درمیان میں جا کے رہے۔ کہا یا نبی اللہ یا رسول اللہ جو آپ کا حکم ہے، فوراً انہوں نے چھوڑ دیا۔ غور یہ کیجئے کہ ایک جانور یہ کہتا ہے کہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے مجھے چھوڑ دیا تو ہم واپس آ جائیں گے، اور وعدہ پورا ہو رہا ہے کہ وہ جانور جائے اور آ جائے۔ ایک انسان جس نے عالم ازل کے اندر، عالم ارواح کے اندر رب ذوالجلال سے یہ وعدہ کیا کہ اے پروردگار ہم آپ پر ایمان لے کر کے آئیں گے، ہم نے تسلیم کر لیا ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ تیرے سوا کوئی پالنہار نہیں ہے، ہم تجھ پر ایمان لے کر کے آئیں گے، لیکن دنیا میں آیا ہے سارے اقرار کو بھول گیا،
دنیا میں آنے کے بعد سارے اقرار کو بھول گیا. اس نے دنیا کے اندر لوگوں سے وعدہ کیا, وعدہ خلافی کر رہا ہے. اے انسان تو وعدہ خلافی کر رہا ہے ہر ایک سے وعدہ کر کے, لیکن ایک جانور جب وعدہ کر رہا ہے تو وعدے کو نبھا رہا ہے. ایک جانور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو نبھا رہا ہے, اور انسان وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو کی خلافی کر رہا ہے. تب تو یہ کہا جائے گا کہ جو انسان وعدہ خلافی کر رہا ہے وہ جانور سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو گیا ہے, وہ جانور سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو گیا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کائنات کے اندر کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کو یاد نہ کر رہی ہو. ہر چیز اللہ کی یاد کے اندر مصروف ہے, ہر چیز اللہ کو یاد کرنے میں لگی ہے. لیکن اللہ کی یاد سے اگر کوئی غافل ہے تو یہ انسان غافل ہے. اللہ کی یاد سے اگر کوئی غافل ہے تو یہ انسان غافل ہے. کائنات کی ہر چیز اللہ کو یاد کرے اور پوری کائنات انسان کی خدمت میں لگا دی جائے, لیکن یہ انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے. یہ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ پوری کائنات سے فائدہ اٹھانے والا یہ انسان جو تمام چیزوں سے فائدہ حاصل کر رہا ہے, لیکن یہ اللہ کو بھولا بیٹھا ہوا ہے, یہ اللہ کو یاد نہیں کر رہا ہے, یہ اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا ہے. اس نے کائنات کی ہر چیز کو استعمال کیا. جب یہ کھانے پہ آیا تو اس نے جمادات کو بھی کھایا, حیوانات کو بھی کھایا, نباتات کو بھی کھایا. جب یہ پہننے پہ آیا تو اس نے ہر چیز کو پہنا. کیا نباتات کا استعمال نہیں کیا؟ کیا حیوانات کا استعمال نہیں کیا؟ کیا جمادات کا استعمال نہیں کیا؟ جب اس کی سواری کا نمبر آیا تو اس نے سواری بھی ہر چیز کے اوپر کی. یہ انسان ہے جو کھاتا ہے تو صرف گھاس پر بسیرا نہیں کرتا ہے, صرف ساگ اور پتیوں میں جو نباتات کی قسم ہے, یہ سبزیاں کھا رہا ہے طرح طرح کی, یہ نباتات ہے زمین سے اگنے والی. اور یہ طرح طرح کے جانوروں کا استعمال کر رہا ہے, گوشت کا استعمال ہو رہا ہے, حیوانات کا استعمال ہو رہا ہے, اور یہاں تک کہ یہ جمادات پر بھی پہنچ گیا. جب یہ کھانے پہ آیا تو اس نے چونا بھی کھایا اور کتھا بھی کھایا جو کہ پتھر کے قبیل سے ہے. تو یہ حیوانات بھی کھا رہا ہے, یہ نباتات بھی کھاتا ہے, اور یہ جمادات بھی کھاتا ہے, یہ سب کچھ کھا رہا ہے. اور جب یہ پہننے پہ آیا تو اس نے حیوانات کی کھالوں تک کو اتار لیا ہے اور اس کو بھی اپنے لیے لباس بنا لیا. کیا چمڑے کا استعمال اس نے نہیں کیا؟ کیا کھالوں کا استعمال نہیں کیا؟ کیا اون کا استعمال نہیں کیا؟ کیا روئی کا استعمال نہیں کیا؟ کیا کپڑوں کا استعمال نہیں کیا؟ کیا اس نے پہننے میں لکڑیوں کا استعمال نہیں کیا؟ آج دیکھیے لباسوں کے اندر لکڑیوں کی کیا کیا ڈیزائنیں باقاعدہ طور پر لباسوں میں چسپاں کی جا رہی ہیں. کیا اس نے شیشے کو نہیں پہنا؟ شیشوں کی مختلف بناوٹیں جو کاٹ کاٹ کے لگائی جا رہی ہیں, لباس کے اندر چپکائی جا رہی ہیں. جب یہ پہننے پہ آیا تو اس نے ہر چیز کو پہنا. جب یہ کھانے پہ آیا تو اس نے ہر چیز کو کھایا. اور جب اس نے سواری اختیار کری ہے تو اس نے ہر ایک کو سواری بنا لیا, ہر ایک پہ چلا. یہ زمین پہ بھی چل رہا ہے, یہ گھاس پہ بھی چل رہا ہے, یہ پودوں پہ چل رہا ہے, اور یہاں تک کہ حیوانات کو اس نے اپنی سواری بنا لیا. اس پر بھی سوار ہو گیا, یہ اونٹ پر بھی سوار ہو گیا, یہ گھوڑے پر بھی سوار ہو گیا, یہ ہاتھی پر بھی سوار ہو گیا. اور اس نے قدم بڑھایا تو یہ لوہے کے اوپر بھی سوار ہو گیا, یہ ٹرین پر بھی سوار ہوا ہے, اور یہ پلین پر بھی سوار ہوا ہے. ہر ایک کو اس نے اپنی سواری بنا لیا ہے. گویا کہ کھاتا بھی سب کچھ ہے یہ, پہنتا بھی سب کچھ ہے یہ, اور سفر کرتا ہے, ہر چیز کا استعمال کرتا ہے. لیکن سب سے زیادہ غفلت برتنے والا یہ انسان ہے, یہ انسان جو سب سے اعلیٰ ہے, جو سب سے افضل. اس کا کام یہ ہے کہ اسی نے اللہ کو بھلا دیا ہے. وہ یاد الہی سے غافل ہو گیا, اس نے اللہ کی یاد کو چھوڑ دیا, اللہ کی یاد کو ترک کر دیا, جس یاد کے اندر اس کو سب سے آگے بڑھنا چاہیے تھا, جس یاد میں انسان کو سب سے آگے رہنا چاہیے. ہر وقت اللہ کی یاد, اللہ کی یاد, اس لیے کہ کائنات کی ہر شے, ہر چیز اللہ کو یاد کر رہی ہے, اور اس کائنات کی بقائی ذکر الہی کے ساتھ میں ہے. اگر
اللہ کا ذکر رک جائے گا، اللہ کو یاد کرنے والے کائنات کے اندر نہیں رہیں گے۔ یاد رکھو، دنیا کا نظام نہیں باقی رہے گا، یہ کائنات باقی نہیں رہے گی، نہ زمین باقی رہے گی، نہ آسمان باقی رہے گا، نہ چاند رہے گا، نہ سورج رہے گا، نہ سمندر، نہ دریا، نہ ہوا و فضا و خلا، ہر چیز کو رب ذوالجلال ختم کر دے گا، اس لیے کہ اللہ کی یاد ختم ہو جائے گی تو قیامت آ جائے گی۔ اللہ کی یاد کے بغیر کچھ نہیں ہے، یاد الہی کے بغیر کچھ نہیں۔ گویا کہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی باقی ہے، یہ پوری کائنات اللہ کی یاد سے باقی ہے۔ وہ انسان معزز ہے جو اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر مستغرق رہے، اللہ کو یاد میں۔ اللہ کی یاد ایک فرائض کے ساتھ میں ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ ذکر موقت، یعنی وقت کے ساتھ میں۔ اگر نماز بھی ہے تو یہ وقت کے ساتھ میں ہے، روزہ بھی ہے تو وقت کے ساتھ میں ہے، حج ہے تو یہ وقت کے ساتھ میں ہے۔ لیکن وہ بھی ذکر ہے جو ذکر غیر موقت، ذکر غیر موقت، یعنی پورا دن پڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کی یاد کے اندر لگا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بڑے ہی عظیم کلمے ہیں، بڑے ہی عظیم کلمے ہیں، بڑے ہی آسان ہے، بڑے ہی آسان ہے، اللہ کو بہت محبوب ہے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے اللہ کو بہت پسند ہیں، اور قیامت کے دن ترازو میں جب تولے جائیں گے بڑے بھاری ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان، اور زبان پر بہت ہلکے ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں، زبان پہ ہلکے ہیں اور ترازو کے اندر بھاری ہیں، اور اللہ کو پسند ہے ہر ایک یاد کر لے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بڑے آسان کلمے ہیں، آسانی کے ساتھ میں یاد ہو جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد جہاں بیٹھ رہے ہیں، جہاں اٹھ رہے ہیں، جہاں موقع مل رہا ہے اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں، ان کلمات کو پڑھ رہے ہیں۔ چنانچہ رب ذوالجلال نے یہ ارشاد فرمایا، اے میرے بندے، اگر تو مجھے یاد کرے گا تو میں تجھے یاد کروں گا، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اگر یہ میرا بندہ تنہائی کے اندر مجھے یاد کرے گا، اپنے دل کے اندر مجھے یاد کرے گا، تو رب ذوالجلال بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرے گا۔ یہ بندہ جو بیٹھا ہوا اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یاد کر رہا ہے۔ اور اگر یہ بندہ لوگوں کے درمیان میں اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی بیان کر رہا ہے، لوگوں کے درمیان کے اندر اللہ کو یاد کر رہا ہے، رب ذوالجلال یہ کہتا ہے یہ میرا بندہ جو لوگوں کے درمیان میں یاد کر رہا ہے، ہم فرشتوں کے درمیان میں اس کو یاد کریں گے، ہم اس کو فرشتوں کے درمیان کے اندر یاد کریں گے۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاہ، جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے، ادھر سے جواب ہے یہ، اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے۔ جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے۔ جو اللہ کو یاد کرنا پسند کرتا ہے، رب ذوالجلال بھی اس کا تذکرہ کرنا پسند کرتا ہے۔ جو تنہائی میں ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی یاد کرتا ہے اپنے دل کے اندر، اور جو لوگوں کے درمیان میں اللہ کو یاد کرتا ہے، رب ذوالجلال فرشتوں کے درمیان میں اس کو یاد کرتے ہیں۔ فرشتوں میں گویا لوگوں کے درمیان میں اللہ کی عظمت بیان کرنے والا، اس کا تذکرہ فرشتوں کے درمیان میں ہو رہا ہے، اللہ اس کو فرشتوں کے درمیان میں یاد کر رہے ہیں۔ چنانچہ حدیث قدسی میں ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، رب ذوالجلال یہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، اگر تو بیماری کی حالت میں یہ چاہتا ہے کہ میں تجھ کو یاد کروں، تو جب تیری صحت ہو، تو صحت مند ہو کر کے مجھے یاد کر، بیماری میں اللہ تجھے یاد رکھے گا۔ جب تو صحت مند ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، کل بیمار ہو گیا، اب یاد نہیں کر پا رہے اللہ کو، اللہ یاد کر رہا ہے اپنے بندے کو۔ اللہ نے مال و دولت دی ہے، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، حالات آ گئے ہیں، رب ذوالجلال اس کو یاد کر رہا ہے۔ وہ خوشی میں اللہ کو یاد کر رہا ہے، غم آ گیا، اللہ اس کو یاد کر رہا ہے کہ میرا بندہ آج مغمون ہے، آج یہ غمزدہ ہے۔ خوشی میں اللہ کو یاد کر رہا تھا، تو اللہ بھی اس کو غم کی حالت میں یاد کر رہا ہے۔
اپنی مالداری کے اندر اللہ کو یاد کر رہا ہے تو رب ذوالجلال بھی اس کی پریشانی میں اس کو یاد کر رہا ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا تذکرہ اللہ کی بارگاہ میں ہوتا رہے، اور جب یہ ہوتا رہے تو ہماری زبان بھی اللہ کی یاد میں رطب اللسان رہے، ذکر اللہ میں یہ زبان لگی رہے، اللہ کی یاد میں لگی رہے۔ جب ہماری زبان اللہ کی یاد میں تر و تازہ رہے گی، اللہ کی یاد میں یہ زبان لگی رہے گی، تو رب ذوالجلال بھی ہم کو یاد کرتا رہے گا۔ اس زندگی کے اندر اللہ نے یہ موقع دیا ہے، ہم جتنا اللہ کو یاد کریں گے اتنا ہی ہمارے لیے فائدہ ہے، جتنا ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے اتنا ہی فائدہ ہے۔ گویا کہ جس طریقے سے انسان کی زندگی کے لیے، حیات کے لیے انسان کی روح پیچھے چلتی ہے، ایسے ہی کائنات کی بقا کے لیے اللہ کی یاد ہے، اللہ کی یاد ہے۔ چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مثل الذاکری، کہ ذاکر کی مثال فی الغافلین، غافلین کے اندر کمثل الحی فی الاموات، ذکر کرنے والے کی مثال غافلوں کے اندر ایسی ہے جیسے مردوں کے اندر زندہ۔ وہ آدمی جو اللہ کو یاد کر رہا ہے وہ ایسا ہے گویا مردوں کے اندر جو بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ جو مر گیا، جو مردہ ہو گیا، وہ اللہ کو کیا یاد کرے گا؟ جو اس کے پاس میں بیٹھا ہوا ہے وہ ذکر کر رہا ہے، زندہ ہے، جو زندہ ہے مردوں کے درمیان میں، گویا لوگوں کے درمیان میں جب لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہیں اور یہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، یہ مردوں کے درمیان میں بیٹھنے والا ہے۔ گویا کہ یہ یاد کر رہے اللہ کو، یہ زندہ ہے۔ جو اللہ کو یاد کر رہا ہے حقیقت میں وہ دنیا کے اندر زندہ ہے، اس کا دل زندہ ہے، اس لیے وہ زندہ ہے۔ جو اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا ہے وہ زندہ نہیں ہے، وہ مردہ ہے، اس لیے کہ اس کا دل بھی مردہ ہو گیا ہے اور اللہ کی یاد سے اس کا دل بھی غافل ہو گیا ہے۔ اللہ پاک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔